سورہ بقرہ کے چھٹے رکوع کا آغاز ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں ارشاد ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی، فضیلت دی۔ یعنی اے اولاد یعقوب میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ اس آیت میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کو دوبارہ اس لیے ذکر فرمایا تاکہ یہودیوں پر حجت مزید پختہ ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع چھوڑنے پر انہیں ڈرایا جائے۔ آخر میں جو فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے زمانے کے جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ فضیلت اگرچہ یہودیوں کے باپ داداؤں کے حق میں تھی، لیکن بہرحال باپ داداؤں کی فضیلت سے بیٹوں کو بھی شرف اور مقام حاصل ہوتا ہے، اس لیے بیٹوں کو اس فضیلت کے یاد کرنے کا حکم فرمایا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، جب اس نے تم میں نبیوں کو پیدا فرمایا، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ بنی اسرائیل کی فضیلت اپنے زمانے میں تھی، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی امتیں لوگوں میں ظاہر ہوئیں ان میں تم سب سے بہتر امت ہو۔ آگے ارشاد فرمایا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، ولا يقبل منها شفاعہ، اور اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ کچھ فدیہ لے کر کسی کی جان چھوڑی جائے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اس دن کے عذاب سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کو کچھ بدلہ نہیں دے سکے گا، یعنی کسی بھی شخص کا جو حق اس پر لازم ہے وہ اس کو ادا نہیں کر سکے گا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا نائب نہیں ہوگا، کوئی کسی کی جگہ کچھ نہیں کرے گا، کسی کی مصیبت کو کوئی دور نہیں کرے گا، بلکہ آدمی اپنے بھائی اور والدین سے بھاگ رہا ہوگا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، یعنی اس دن کسی سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ مفسرین نے فرمایا مراد یہ ہے
کہ کافر کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت نے ولا يقبل منها شفاعہ کا ترجمہ اس طرح فرمایا، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے۔ اس بات کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ہماری شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد کرتے ہوئے فرمایا کسی کافر کے لیے کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی۔ یہودی جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے وہ کافر ہیں۔ کافر اگر کسی کو اپنا سفارشی بنا کر لائے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا یؤخذ منها عدل، عدل سے مراد فدیہ ہے، اور اس کا لغوی معنی ہے مماثلۃ الشیء بالشیء، ایک چیز کا دوسری چیز کے برابر ہونا۔ مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون سے مراد یہ ہے کہ کافروں کو عذاب سے نہیں بچایا جائے گا۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ولا يقبل منها شفاعہ کے معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اور پھر وہ یہ کہہ کر انبیاء اور اولیاء کی سفارش اور شفاعت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا یہ معنی نہیں۔ اگر یہ معنی ہوتا کہ کوئی اللہ کے حضور شفاعت نہیں کر سکے گا اور کسی کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی، تو پھر قرآن کی دیگر آیات میں شفاعت کی قبولیت کا ذکر کیوں ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ جیسے کہ سورہ نبا آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن جبریل امین اور فرشتے صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی اللہ کے حضور کلام نہ کر سکے گا مگر وہی کلام کرے گا جسے رحمان اجازت دے گا، اور یہ وہ ہوگا جس نے درست بات کہی۔ سورہ غافر آیت نمبر 18 سورہ مومن میں ارشاد ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی شفاعت قبول کی جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ظالم کافر ہوں گے ان کے لیے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ احادیث طیبہ میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور پھر آپ کے وسیلے سے انبیاء، صحابہ، اہل بیت اطہار اور اولیاء کاملین شفاعت فرمائیں گے۔ علماء، شہداء اور حفاظ بھی شفاعت فرمائیں گے۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 971 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھوں گا، اللہ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رکھے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول ہوگی، پھر میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو اللہ مجھے اس وقت تعلیم دے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی،
پھر میں گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا اور پھر شفاعت کروں گا 3 یا 4 بار، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جن پر جہنم کا دوام واجب ہو چکا ہے وہ جہنم میں رہیں گے، یعنی جن کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ جہنم میں رہیں گے، اور باقی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 20۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کامیاب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے کلمہ پڑھا۔ مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 199۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 112۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں میں سب سے پہلے جنت کی شفاعت کروں گا۔ ترمذی شریف صفحہ نمبر 351۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ ایک گروہ کی شفاعت کریں گے، کچھ ایک قبیلے کی، کچھ ایک جماعت کی، اور کچھ ایک شخص کی، حتیٰ کہ وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات اور کئی احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ کل بروز قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت کے صدقے میں بے حساب گناہگار جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ بھی احادیث طیبہ سے ثابت ہے اور قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے۔ لہذا یہ کہنا کہ کل بروز قیامت کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، کسی کی شفاعت قبول نہ ہوگی، اور پھر یہ کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کر دینا بہت بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یعنی وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے اسلاف اور تمہارے باپ داداؤں کو فرعونیوں سے نجات دی۔ آل فرعون سے مراد فرعون کے پیروکار اور اس کے ہم مذہب لوگ ہیں۔ قبطیوں اور عمالقہ میں سے جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔
یہاں جس فرعون کا ذکر ہے اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ اس نے 400 سال سے زیادہ عمر پائی۔ یسومونکم سوء العذاب، اس میں یسومونا سے مراد تکلیف دینا اور چکھانا ہے، اور سوء العذاب سے مراد ہے انتہائی سخت اور بدترین عذاب، یعنی وہ تمہیں تکلیفیں دیا کرتے تھے اور تمہیں انتہائی سخت اور بدترین عذاب چکھایا کرتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا نوکر اور غلام بنا کر انہیں مختلف کاموں میں تقسیم کر دیا۔ ایک قسم لوگوں کی وہ تھی جو تعمیرات اور کھیتی باڑی کرتی تھی، اور ایک قسم وہ تھی جو فرعون کی خدمت پر مامور تھی، اور جو لوگ کسی کام میں نہیں ہوتے تھے ان پر جزیہ اور ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ حضرت ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ فرعون کے کام مختلف قسم کے لوگوں کے سپرد تھے۔ جو طاقتور لوگ تھے وہ پہاڑوں سے ستون اتار کر لاتے تھے، جس سے ان کے ہاتھ اور گردنیں زخمی ہو گئیں، اور ان ستونوں کو کاٹنے اور انہیں منتقل کرنے کی وجہ سے ان کی پیٹھیں جھک گئیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جو پتھر اور گارا لاتے تھے اور فرعون کے لیے محلات تعمیر کیا کرتے تھے۔ ایک گروہ ان لوگوں کا بھی تھا جو اینٹیں بناتے اور پکاتے تھے، اور ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو بڑھئی اور لوہار تھے۔ باقی جو کمزور لوگ تھے ان پر ٹیکس عائد کیا جاتا تھا جسے وہ روزانہ ادا کیا کرتے تھے، اور جو شخص سورج غروب ہونے سے پہلے ٹیکس ادا نہ کر پاتا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ 1 مہینے تک باندھ دیے جاتے۔ عورتیں ریشم کاتنے اور اس کو بننے کا کام کرتی تھیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے، ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی، وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم، اور اس نے اہل زمین میں الگ الگ گروہ کر کے ان میں ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو کمزور رکھا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ اٹھی اور اس نے پورے مصر کو گھیر لیا، اور بنی اسرائیل کے علاوہ ہر قبطی یعنی فرعونی کو اس آگ نے جلا دیا۔ فرعون اس خواب کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر معلوم کی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری ہلاکت ہوگی اور تیری بادشاہت کا زوال ہوگا۔ یہ تعبیر سن کر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس کام کے لیے اس سے دودھ پلانے والی عورتوں کو مقرر کر دیا جو اس کام کو انجام دیتی تھیں۔ یہاں تک کہ فرعون نے 70,000 بچے مروا دیے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کے بوڑھے ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ فرعونی سردار فرعون کے پاس آ کر کہنے لگے، بنی اسرائیل پر تو موت آ گئی، ان کے چھوٹوں کو تم ذبح کر دیتے ہو اور بڑے مرے جا رہے ہیں۔ اگر یہ معاملہ اسی طرح جاری رہا تو سارے کام ہمیں کرنے پڑ جائیں گے۔ تو فرعون نے حکم جاری کیا 1 سال بچے ذبح کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ چنانچہ جس سال ذبح نہیں ہونا تھا اس سال حضرت ہارون کی ولادت ہوئی،
اور جو سال ذبح کا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس واقعے میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا، جس میں جن لوگوں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے شاید فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کا پانی چیر دیا، پھاڑ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور فرعون اور اس کے ماننے والوں کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو اور فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے سمندر کے بعض حصے کو بعض سے جدا کر دیا، اور تم لوگوں کے سمندر میں داخل ہونے کی وجہ سے ہم نے اس میں راستے بنا دیے۔ جب فرعون کی ہلاکت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ رات میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ صبح تک گھروں میں چراغ جلائے رکھیں اور فرعونیوں سے زیورات ادھار لے لیں تاکہ وہ زیورات ان کے پاس رہیں، یا پھر مال کی وجہ سے فرعونی بھی پیچھے پیچھے آئیں گے۔ پھر جب رات کو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے اور یہ بات جب فرعون کو معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ میں ان کی تلاش میں صبح مرغ کی اذان کے ساتھ ہی نکل جاؤں گا۔ ہوا یہ کہ اس رات مرغ نے اذان ہی نہیں دی اور موسیٰ علیہ السلام تقریباً 6,20,000 بنی اسرائیلیوں کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ حالانکہ جس دن بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے تھے اس وقت وہ کل 72 مرد و عورت تھے، یعنی بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر شام سے مصر تشریف لائے تو اس وقت ان کی تعداد 72 تھی۔ تقریباً 400 سال کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کو لے کر جب مصر سے باہر روانہ ہوئے تو اس وقت ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت اپنے بھائیوں سے عہد لیا تھا کہ وہ مصر سے اس وقت تک نہ نکلیں جب تک اپنے ساتھ اپنے بھائی حضرت یوسف کو نہ لے لیں۔ پھر یہ فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں پوچھا تو ان میں سے کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ آواز لگاتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ جو شخص بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے واقف ہے اس کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ مجھے ان کی قبر بتا دے۔ ایک بڑھیا نے یہ آواز سن لی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتا دوں تو کیا آپ مجھے وہ چیز دے دیں گے جو میں آپ سے مانگوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا اور فرمایا، جب تک میں اپنے رب سے اس کے بارے میں نہ پوچھ لوں اس وقت تک میں جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرما دیا کہ اس بڑھیا کو وہ دے دو جو وہ مانگ رہی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، میں ایک بوڑھی عورت ہوں، چلنے کی طاقت نہیں رکھتی،
آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جوانی عطا فرمائے اور آپ مجھے اپنے ساتھ لے لیں اور مصر سے باہر لے جائیں۔ یہ میرا دنیاوی مقصد ہے، اور آخرت میں جو میں آپ سے چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جس مقام پر آپ سکونت پذیر ہوں اس میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس بڑھیا نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دریائے نیل میں پانی کے بیچ میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ان کی قبر سے پانی کو ہٹا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی ہٹا دیا۔ یہاں پر یہ وضاحت سمجھ لیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے اور پھر جب آپ کا وصال ہوا تو اہل مصر میں اختلاف ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں بنے۔ پھر اس پر اتفاق ہوا سنگ مرمر کے ایک صندوق میں رکھ دیا جائے اور دریائے نیل میں ڈال دیا جائے تاکہ اس صندوق سے پورا پانی بابرکت ہو اور پورا مصر اس سے برکتیں حاصل کرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ کو کھود کر حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا جو کہ سنگ مرمر کے ایک صندوق میں تھے، ان کو اپنے ساتھ لیا اور شام لے جا کر دفنا دیا۔ پھر فرعون بنی اسرائیل کی تلاش میں 1,07,00,000 افراد کا لشکر لے کر نکلا۔ اس بات کو تفسیر خازن میں صاحب خازن نے لکھا۔ پھر فرماتے ہیں جس میں دیگر رنگوں کے علاوہ 70,000 کالے گھوڑے بھی شامل تھے۔ حضرت علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم البغدادی المعروف بالخازن، جن کا سن وصال 741 ہجری ہے، آپ فرماتے ہیں فرعون بڑی جماعت میں تھا، حامان لشکر کے اگلے حصے میں تھا۔ ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ فرعون 70 لاکھ افراد کی جماعت میں تھا، اس کے آگے 10 کروڑ تیر انداز اور 10 کروڑ جنگجو تھے، اور 10 کروڑ ایسے افراد تھے جو لوہے کے گرز لیے ہوئے تھے۔ ادھر بنی اسرائیل چلتے چلتے سمندر تک پہنچے، پانی بہت ہی زیادہ تھا۔ جب سورج روشن ہوا تو اچانک دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنے لشکر سمیت چلا آ رہا ہے۔ یہ پریشان ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم سے جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہے؟ اب ہم کیا کریں؟ یہ فرعون ہمارے پیچھے چلا آ رہا ہے، اگر اس نے ہمیں پکڑ لیا تو وہ ہمیں قتل کر ڈالے گا، اور سامنے سمندر ہے، اس میں اگر ہم داخل ہوئے تو ڈوب جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ جب انہوں نے عصا مارا تو وہ پھٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا، اور اس میں 12 راستے نکل آئے۔ یعنی بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ تھا۔ پانی کا حال یہ تھا کہ ہر 2 راستوں کے درمیان پہاڑ کی مانند بلند تھا، اور مزید یہ کہ اللہ تعالی نے سمندر کی گہرائی میں ہوا اور دھوپ کو بھیج دیا جس سے وہ خشک ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر میں گھس گئے۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے میں اس حالت میں تھا کہ اس کے اطراف میں بڑے پہاڑوں کی مانند پانی موجود تھا، جس کی وجہ سے باز کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ انہیں خوف ہوا اور ہر قبیلے کے افراد کہنے لگے کہ ہمارے بھائی ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے ان پہاڑوں کی طرف وحی فرمائی تو وہ کھڑکی کی مانند ہو گئے، باز کو دیکھنے لگے اور ایک دوسرے کی گفتگو سننے لگے، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ انہوں نے سمندر کو پار کر لیا۔
اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، یعنی ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی اور فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ فرعون جب سمندر کے قریب پہنچا تو اس نے سمندر کو پھٹا ہوا دیکھا۔ پھر یہاں ذرا دیکھیں کہ باطل لوگ کتنے باطل میں گم ہوتے ہیں اور ان کے دل کتنے سخت ہوتے ہیں کہ فرعون یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اپنی قوم سے کہنے لگا کہ سمندر کو دیکھو کس طرح میری ہیبت سے پھٹ گیا ہے تاکہ میں بھاگے ہوئے غلاموں کو پکڑ لوں، تم سمندر میں گھس جاؤ۔ جب فرعون نے سمندر میں داخل ہونے کو کہا تو اس کی قوم ڈر گئی اور فرعون سے کہنے لگی اگر تم رب ہو تو پہلے تم سمندر میں جاؤ، جیسے موسیٰ اندر گئے۔ فرعون اس وقت سیاہ گھوڑے پر تھا اور اس کے گھوڑوں میں کوئی گھوڑی نہیں تھی۔ اچانک حضرت جبریل امین ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اور فرعون سے آگے بڑھ کر سمندر میں داخل ہو گئے۔ فرعون کا گھوڑا بے قابو ہوا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے سمندر میں گھس گیا اور فرعون روک نہ سکا۔ پھر دوسرے گھوڑے بھی اس کے پیچھے پیچھے سمندر میں گھس گئے۔ حضرت میکائیل ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور فرعونیوں کو یہ کہتے ہوئے پیچھے سے ہانکنے لگے کہ جاؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤ۔ وہ آگے بڑھنے لگے یہاں تک کہ سارے فرعونی سمندر میں گھس گئے اور حضرت جبریل امین باہر آ گئے۔ فرعونیوں کے پہلے گروہ نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم فرمایا کہ وہ ان کو پکڑ لے۔ سو سمندر ان پر موجیں مارنے لگا اور اس نے سارے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ فرعونیوں کو مذکورہ سمندر میں جو غرق کیا گیا وہ بنی اسرائیل کے سامنے کیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی تم ان کی ہلاکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سارا واقعہ 10 محرم عاشورے والے دن ہوا، اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2004، مسلم شریف حدیث نمبر 1130، ابو داؤد حدیث شریف 2444، ابن ماجہ حدیث نمبر 1734، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3625، مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 7843، مسند امام احمد بن حنبل پہلی جلد صفحہ نمبر 291۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ اس دن میں کیا خاص بات ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بہت عظیم دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق فرما دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے شکر نعمت کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار ہیں اور ہمارا تعلق ان کے ساتھ زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے
10 محرم الحرام کے دن نجات عطا فرمائی۔ وہاں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس دن اللہ کی جانب سے کوئی خاص اور عظیم نعمت حاصل ہو اس دن خوشی منانا جائز ہے، شکر بجا لانا، روزہ رکھنا یا دیگر عبادات کرنا یہ جائز ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو عید میلاد کے طور پر منایا جاتا ہے، بہت سے احباب روزہ رکھتے ہیں، محفل میلاد منعقد کی جاتی ہیں جس میں قرآن کی تلاوت، اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے اور نعتیں پڑھی جاتی ہیں، درس قرآن و حدیث ہوتا ہے، ذکر و دعا کی محفلیں ہوتی ہیں، صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، جلوس نکالا جاتا ہے جس میں درود و سلام اور حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ سب باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ آپ کی آمد پر خوشی منانے کی اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے پیچھے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ وَاعَدْنَا مواعدہ سے بنا ہے، یعنی باہمی ایک دوسرے سے وعدہ کرنا۔ اس آیت میں اللہ تعالی کی جانب سے وعدے کا مطلب ہے حکم دینا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے وعدے کا مطلب ہے قبول کرنا۔ یہاں جس وعدے کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ یعنی انہیں حکم فرمایا کہ وہ مقررہ وقت پر آ جائیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ موسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کو عربی بنایا گیا، اور عربی میں یہ عجمہ ہے۔ عبرانی زبان میں اس کا معنی ہے پانی اور درخت۔ آپ علیہ السلام کا نام موشا رکھا گیا تھا کیونکہ آپ کو دریائے نیل سے نکالا گیا، اور آپ ایک لکڑی کے صندوق میں تھے، تو اس نسبت سے آپ کو موشا کہا گیا، یعنی پانی اور لکڑی، پانی اور درخت۔ پھر شین کو سین سے بدل دیا تو یہ موسیٰ ہو گیا۔ 40 لیلتاً، 40 راتیں گزارنے کا وعدہ فرمایا۔ 40 راتوں سے مراد 30 ذی قعدہ کی، یعنی ذی قعدہ کا پورا مہینہ، جسے ہم عرف میں ذو قعدہ بھی کہتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کی راتیں، یعنی ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں۔ یہاں واضح رہے کہ اسلامی تاریخ کا حساب رات سے چلتا ہے، نہ کہ دن سے، کیونکہ اسلامی مہینے چاند کے طلوع غروب کے وقت وضع کیے گئے ہیں، اور چونکہ تاریکی روشنی پر مقدم ہے، یعنی پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، اس لیے تاریخ کا حساب بھی رات سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر سے نجات دی اور ان کے دشمن کو غرق فرمایا، اور اس وقت بنی اسرائیل کے پاس کتاب و شریعت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ وہ آپ پر توریت کو نازل فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میں اپنے رب کے وعدے کی طرف جا رہا ہوں، اور میں ضرور تمہارے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آؤں گا جس میں ان تمام باتوں کا بیان ہوگا جو کرنے کی ہیں اور جو نہیں کرنے کی ہیں۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو نائب اور خلیفہ مقرر فرمایا۔ جب مقررہ وقت آ پہنچا
تو جبریل امین علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو لے جانے کے لیے حیات نامی گھوڑے پر آئے۔ وہ گھوڑا جس چیز سے ملتا تھا وہ چیز زندہ ہو جاتی تھی۔ جبریل امین کو سامری نے دیکھا، اور سامری ایک سونار تھا جس کا نام میخا تھا۔ اصلاً یہ منافق تھا اور بظاہر مسلمان بنتا تھا، اور گائے کی پوجا کرنے والی قوم سے اس کا تعلق تھا۔ جب اس نے جبریل امین کو گھوڑے پر سوار دیکھا اور گھوڑے کے قدم کی جگہ کو دیکھا کہ وہ فوراً سبز ہو جاتی ہے، تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ ضرور کوئی معاملہ ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے دوسرا واقعہ بیان کیا، اور زیادہ مستند یہی واقعہ ہے کہ جبریل امین جب فرعون کے پیچھے سمندر میں داخل ہوئے تو سامری نے حضرت جبریل کی گھوڑی کے قدم سے ایک مشت مٹی لے لی، اور اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی کہ اس مٹی کو جس چیز میں بھی ڈالا جائے گا وہ زندہ ہو جائے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے مقررہ وقت پر تشریف لے گئے اور کوہ طور پر 40 رات ٹھہرے رہے، تو اللہ تعالی نے ان پر مختلف تختیوں میں توریت کو نازل فرمایا۔ ان پر راز منکشف کرنے کے لیے انہیں اپنا قریبی بنایا، اور انہیں قلموں کے چلنے کی آواز سنائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں اس طرح گزاری کہ انہیں کوئی حدث لاحق نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ طور سے نیچے تشریف لائے۔ بنی اسرائیل نے جب مصر سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا، اس وقت انہوں نے فرعونیوں سے بہت سارے زیورات استعمال کے لیے لیے ہوئے تھے۔ جب فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہو گئی تو وہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس باقی رہ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جو زیورات تم لوگوں نے استعمال کرنے کے لیے فرعونیوں سے لیے تھے وہ مال غنیمت ہے اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ مال غنیمت کو جلا دیا جائے، تو وہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام تو اسے جلا دیں گے، لہٰذا تم مجھے جمع کر کے دو، میں تمہارے لیے کام کی چیز بنا دیتا ہوں۔ تو لوگوں نے سارے زیورات جمع کر دیے۔ جب تمام زیورات جمع ہو گئے تو سامری نے ان زیورات کو لے کر ان سے 3 دن میں ایک بچھڑا بنا دیا، اور اس میں وہ مٹی ڈال دی جو حضرت جبریل امین کی گھوڑی کے قدم سے لیے تھے۔ چنانچہ وہ سونے کا بنا ہوا، جواہرات سے آراستہ اور آواز نکالنے والا بچھڑا بن گیا۔ وہ بچھڑا ڈکار لیتا تھا اور چلتا بھی تھا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ بچھڑا تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، جس کو انہوں نے یہاں چھوڑ دیا ہے اور اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر ان 30 میں سے 10 کا اضافہ کیا گیا، تو ان 10 راتوں میں لوگ فتنے میں پڑ گئے، اور سامری کہنے لگا کہ دیکھو 30 دن گزر گئے، ابھی تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے، وہ خدا کو تلاش کر رہے ہیں، خدا تو یہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وصال فرما چکے۔ لوگوں نے بچھڑے کو دیکھا اور سامری کی باتیں سنی۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور 12,000 افراد کے علاوہ تمام لوگ بچھڑے کو پوجنے لگے اور سب ہلاک و برباد ہوئے۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، یعنی پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگے، اور تم ظلم کرنے والے ہو، یعنی تم گناہ کر کے اپنے آپ کو نقصان دینے والے ہو، اور گناہ یہ ہے کہ تم نے اس کی عبادت کی جو عبادت کا اہل ہی نہیں تھا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک،
پھر بھی ہم نے تمہیں اس کے بعد معافی دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہمارا احسان مانو، شکر کرو۔ شکر کا اصل معنی نعمت کو یاد کرنا اور اس کا اظہار کرنا ہے۔ شکر کی ضد ناشکری ہے، یعنی نعمت کو بھلا دینا اور اس کو چھپانا۔ شکر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، دل کا شکر، یعنی نعمت کو یاد رکھنا۔ نمبر 2، زبان کا شکر، یعنی زبان سے نعمت کی تعریف کرنا، اس کا ذکر کرنا۔ نمبر 3، دیگر تمام اعضاء کے ذریعے شکر، یعنی جتنا نعمت کا استحقاق ہے اتنا اس پر بدلہ دینا، شریعت کی پابندی کرنا۔ شکر یہ ہے کہ خلوت اور جلوت دونوں میں تمام اعضاء کے ذریعے احکام شرعیہ کی فرما برداری کی جائے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ شکر کرنے سے عاجز ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی تو نے مجھے کامل نعمتیں عطا فرمائیں اور ان پر مجھے شکر ادا کرنے کا حکم دیا، حالانکہ تیری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرنا خود تیری جانب سے ایک نعمت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اور کتنا پیارا ہمیں نقطہ دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جو شکر کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے شکر کی توفیق عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، تو نے مجھے شکر کرنے کا حکم دیا اور تیری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرنا یہ بھی تیری طرف سے ایک نعمت ہے، پھر میں اس کا شکر ادا کروں تو یہ بھی نعمت ہے۔ یعنی مراد یہ تھی کہ میں تیرا شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، تم نے سب سے بلند علم سیکھا ہے، اور میرے بندوں کے لیے کافی ہے کہ وہ یہ یقین رکھے کہ جو نعمت اسے حاصل ہے وہ میری جانب سے ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے شکر سے عاجز ہونے کے اعتراف کو بھی شکر قرار دیا ہے، جیسا کہ اس نے اپنی معرفت سے عاجز ہونے کے اعتراف کو معرفت قرار دیا۔ یعنی داؤد علیہ السلام یہ عرض کر رہے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس کا اتنا کرم ہے کہ جو یہ اعتراف کر لے کہ میں شکر کرنے سے عاجز ہوں تو اس اعتراف کو رب العالمین نے شکر قرار دیا، اور جو اس بات کا اعتراف کر لے کہ وہ اللہ کی معرفت سے عاجز ہے، اس اعتراف کو اللہ نے معرفت قرار دیا۔ حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ ہر نعمت کا شکر یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کے ملنے کے بعد اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ بندہ اس کو یاد رکھے۔ بعض نے کہا کہ شکر یہ ہے کہ آدمی نعمت کو ہرگز نہ دیکھے بلکہ نعمت دینے والے کی طرف نگاہ رکھے، یعنی بندہ ان نعمتوں کی طرف نگاہ نہ رکھے جو اللہ نے عطا فرمائی، اور ان نعمتوں کی وجہ سے غرور میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ہر وقت اس کی نگاہ رب العالمین کی طرف ہو کہ میرے رب کا فضل ہے اور اسی کی یہ نعمتیں ہیں اور اسی کی یہ عنایتیں ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اپنے سے بلند مرتبے والے کا شکر یہ ہے کہ اس کی فرمانبرداری اور تعریف کی جائے۔ اپنے ہمسر اور مساوی کا شکر یہ ہے کہ اس کو اس کے حسن سلوک کا بدلہ دیا جائے، اور اپنے سے کمتر کا شکر یہ ہے کہ اس پر احسان و انعام اور بھلائی کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، شکر کی جو پہلی اصل ہے وہ یہ کہ بندہ یہ تصور کر لے کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں، میری جو صلاحیتیں ہیں، میرا جو کمال ہے، اس پہ میرا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض رب العالمین کا فضل ہے، اس نے عطا فرمایا۔
وہ جس طرح دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، اور پھر بندہ زبان سے بھی شکر ادا کرے، دل سے بھی شکر ادا کرے اور اس نعمت کی قدر کرے، اور پھر اللہ کی فرما برداری کرے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے اور اس کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پر چلنے لگو۔ اس آیت میں الکتاب سے مراد توریت ہے اور الفرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین پر ڈالنا اور اس کا اژدہا بن جانا، اپنا ہاتھ مبارک اپنے بغل سے ملا کر نکالنا اور اس کا روشن ہو جانا، سمندر پر لاٹھی مارنا اور اسے 12 حصوں میں تقسیم کر دینا اور بنی اسرائیل کا اس پہ گزر جانا، اور دیگر معجزات۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا، فتوبوا الی بارئکم، لہذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، فتاب علیکم، سو اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا، انہ هو التواب الرحیم، یقین وہی ہے جو بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، اس سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اس میں بچھڑے کو بنانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو معبود بنا کر تم اس کو پوجتے ہو۔ گویا پھر ان کی قوم نے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فتوبوا الی بارئکم، یعنی تم توبہ کے ذریعے اپنے خالق کی طرف لوٹ جاؤ۔ ان کی قوم نے عرض کیا ہم کیسے توبہ کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فاقتلوا انفسکم، تو تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی تم میں سے جو شخص جرم سے بری ہے وہ مجرم کو قتل کر دے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان شرک کر لے اور کسی کی پوجا کر لے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ مرتد کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے تو حاکم اسلام اسے قتل کر دے گا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اور پھر اسلام قبول کر لے، پھر بھی دنیاوی سزا یہ تھی کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، وہ آخرت کے عذاب اور تکلیفوں سے بچ جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یعنی قتل کرنا اور اس تکلیف کو برداشت کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ موت آنی ہی آنی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو حکم فرمایا کہ جو مجرم ہیں
انہیں وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی۔ تو مجرموں نے کہا کہ ہم اللہ کے اس حکم پر صبر کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ حالت احتبا میں بیٹھ گئے، یعنی اس طرح بیٹھ گئے کہ کپڑے کے ذریعے اپنی پنڈلیوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر باندھ دیا، یعنی پنڈلیوں کو اوپر کیا اور پیٹ سے ملایا اور پھر کپڑے کے ذریعے اسے باندھ دیا۔ سو وہ اس حالت میں بیٹھ گئے۔ ان سے کہا گیا جس نے باندھا ہوا کپڑا کھولا یا قتل کرنے والے کی طرف نگاہ کی یا ہاتھ پاؤں کے ذریعے اپنا بچاؤ کیا وہ ملعون ہے اور اس کی توبہ مردود ہوگی۔ چنانچہ فرما برداری کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی اپنے خنجر اور تلواریں انہوں نے ہاتھ میں لیں اور لوگ ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ لیکن معاملہ یہ تھا، کسی کے سامنے اس کا بیٹا تھا، باپ، بھائی، رشتہ دار، دوست، پڑوسی، تو اس کا دل نرم پڑ گیا۔ تو انہوں نے عرض کیا اے موسیٰ اب ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سیاہ بادل بھیجا، اتنا اندھیرا ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ صبح و شام تک ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، یعنی جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی انہوں نے پوجا کرنے والوں کو قتل کیا۔ شام تک تقریباً 70,000 افراد مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دعا کرتے رہے، گیری اوزاری کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول منظور فرمایا اور فرمایا کہ جو قتل کرنے والے ہیں وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے اور جنہیں قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہیں، اور جو قتل سے باقی رہ گئے ان کی بھی اللہ نے گناہ معاف فرما دیے۔ اسی بات کو فرمایا فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ مراد یہ ہے کہ تم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا تو اس نے تم سے درگزر فرمایا۔ تواب کا معنی ہے مغفرت کے ساتھ بہت زیادہ رجوع کرنے والا، یعنی بہت زیادہ رحمتوں کو نازل فرمانے والا اور توبہ قبول فرمانے والا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم لوگوں نے اپنے نبی سے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، سو اس گستاخی پر تم کو بجلی کی کڑک نے آ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ لن نؤمن سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، اور جہرتن سے مراد ہے کھلم کھلا، یعنی تم لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالی کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر میرے پاس آئیں جو بچھڑے کو پوجنے پر میری بارگاہ میں معذرت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بہترین افراد میں سے 70 افراد کو منتخب کیا اور ان سے فرمایا کہ تم روزے رکھو، خوب پاکیزگی حاصل کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ جب انہوں نے ایسا کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے وعدے کے مطابق ان لوگوں کو لے کر کوہ طور پر حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہم بھی اپنے رب کا کلام سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب ہوئے
تو اس پہاڑ پر بادل کا ستون آیا اور پورے پہاڑ پر چھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل میں داخل ہوئے اور اپنی جماعت سے فرمایا کہ تم قریب ہو جاؤ۔ وہ لوگ قریب ہوئے، یہاں تک کہ بادل کے نیچے داخل ہوئے اور سجدے میں گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے رب سے کلام کیا تو ان کے چہرے پر اتنی چمکدار روشنی چھا گئی کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے سامنے پردہ حائل تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ جو کلام فرما رہا تھا اور جو اوامر و نواہی انہیں عطا فرما رہا تھا، یعنی جن کاموں کا حکم دے رہا تھا اور آپ کی امت کے لیے جن کاموں سے روکا جا رہا تھا، وہ اس کو سن رہے تھے۔ اللہ تعالی نے ان افراد کو سنایا کہ بے شک میں عبادت کے لائق ہوں، میرے سوا کوئی اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور میں ہی طاقت والا ہوں۔ مضبوط طاقت کے ذریعے میں نے تمہیں مصر کی زمین سے نجات عطا کی ہے، لہذا تم میری عبادت کیا کرو اور میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے اور بادل چھٹ گئے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو ظاہراً نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، چنانچہ اس گستاخی پر تم کو بجلی کی کڑک نے آ لیا۔ یہاں بجلی کی کڑک سے مراد آسمان سے ایک سخت آواز آنا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ آخر میں فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، مراد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس طرح موت آتی ہے۔ جب تمام افراد ہلاک ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور گریہ وزاری کرنے لگے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہی، بنی اسرائیل کے بہترین لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ جب میں بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا تو میں انہیں کیا کہوں گا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں ہے، لو شئت اہلکتہم من قبل وإیای اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس غلطی کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو ہم میں سے چند احمقوں نے کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان تمام افراد کو یکے بعد دیگرے زندہ فرما دیا، حالانکہ ان پر ایک دن اور ایک رات تک موت طاری رہی۔ جب وہ زندہ کیے گئے تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ کس طرح زندہ کیے جا رہے ہیں۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہمارا احسان مانو، شکر کرو۔ زندہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم اپنی بقیہ عمر اور بقیہ رزق پورا حاصل کر لو۔ ان لوگوں پر عارضی موت طاری کی گئی تھی، کیونکہ اگر انہوں نے اپنی پوری عمر گزار کر وفات پائی ہوتی تو انہیں قیامت تک زندہ نہ کیا جاتا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل سایہ فگن کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور کھانے کے لیے تم پر من و سلوہ نازل کیا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ،
اور ہم نے تمہیں حکم دیا کہ ہم نے جو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان کو کھاؤ. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے تھے. یعنی میدان تی میں ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا جو کہ تمہیں سورج کی گرمی سے بچاتا تھا. اس کا واقعہ یہ ہے کہ میدان تی میں بنی اسرائیل کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو انہیں سورج سے محفوظ رکھتی، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی جس سے وہ سایہ حاصل کرتے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی پریشانی بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا سفید باریک بادل بھیج دیا جو انہیں سورج کی گرمی سے بچاتا تھا، اور ان کے لیے نور کا ایک ایسا ستون بنا دیا کہ رات میں جب چاند نہ ہو تو وہ انہیں روشنی پہنچایا کرتا تھا. من و سلوہ کا نزول بھی میدان تیہ میں ہوا. من کا اصل معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کسی محنت و مشقت کے بغیر محض اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دے. اسی وجہ سے کھمبی کو حدیث پاک میں من کہا گیا، کیونکہ وہ بھی بغیر محنت و مشقت کے محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے. جیسا کہ بخاری شریف حدیث نمبر 4478، مسلم شریف حدیث نمبر 2049، ترمذی شریف 2066، ابن ماجہ 3455، شرح السنہ 2890، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکمأۃ من المن، کھمبی من کی ایک قسم ہے، وماؤها شفاء للعین، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے. میرات المناجی چھٹی جلد صفحہ نمبر 212 پر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، برسات میں بھیگی لکڑی سے چھتری کی طرح ایک گھاس اگ آتی ہے. بعض لوگ اس کی جڑیں پکا کر کھاتے ہیں. حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ من کی ایک قسم ہے، یعنی جس طرح بنی اسرائیل کو بغیر کسی محنت اور مشقت کے من سے نوازا گیا، اسی طرح کھمبی بھی بغیر قیمت کے مل جانے والی ایک چیز ہے. اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے. حضرت علامہ ابو العباس قرطبی، جن کا سنِ وصال 656 ہجری ہے، آپ اپنی کتاب المفہم 5ویں جلد صفحہ نمبر 324 میں فرماتے ہیں کہ آنکھ کی گرمی کو دور کرنے کے لیے خالص اس کا پانی استعمال کرنا چاہیے، اور اگر آنکھ کی کوئی اور بیماری کو دور کرنا مقصود ہو تو اس کے پانی کو کسی چیز کے ساتھ مثلا سرمے وغیرہ کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا چاہیے. بنی اسرائیل پر جو من نازل ہوتا تھا وہ شہد کی طرح ایک سفید میٹھی چیز تھی. وہ صبح صادق کے وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے تک برف کی شکل میں ان کے درختوں پر نازل ہوتا تھا، اور اس میں سے ہر شخص کے لیے ایک ساتھ تقریباً 4 کلو مقرر ہوتا تھا. جب ایک ہی غذا کھاتے کھاتے کافی دن گزر گئے تو بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، ہمیں تو اس من کی مٹھاس نے مار ڈالا ہے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں گوشت کھلائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سلوہ نازل فرمایا
یعنی بٹیر کی شکل کا ایک پرندہ۔ بعد نے کہا یہ بٹیر ہی تھا، اور بعد نے کہا کہ یہ زندہ آتا تھا، اور بعد نے کہا کہ یہ بھنا ہوا تیار ہو کر آتا تھا۔ اس میں سے ہر شخص اپنے ایک دن اور ایک رات کی خوراک لے لیا کرتا تھا، اور چونکہ ہفتے والے دن ان پر کچھ بھی نہیں اترتا تھا، اس لیے جمعے کے دن ہر شخص 2 دن کی خوراک لیا کرتا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی ہم نے ان سے کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں حلال چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو کل کے لیے جمع نہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور ذخیرہ اندوزی کی، جس کی وجہ سے ان کی غذا میں کیڑے پڑ گئے اور وہ خراب ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس غذا کو روک دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3399، مسلم شریف حدیث نمبر 1470، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1469، مسند امام احمد بن حنبل دوسری جلد صفحہ نمبر 315، مشکات المصابیح صفحہ نمبر 280 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور گوشت کبھی بدبودار نہ ہوتا۔ یعنی اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے اس عمل سے پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا تو اس کے بعد اب کھانا اگر ایسے ہی رکھ دیا جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، گوشت میں بدبو ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں خیال پیدا ہو کہ یہ تو خرابی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیکٹیریا بھی تو اللہ نے پیدا فرمائے ہیں اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو حدیث پاک سے ہم نے یہ روشنی حاصل کی کہ پہلے بیکٹیریا کا وجود نہیں تھا، یا اگر تھا تو اللہ نے انہیں کھانوں کو خراب کرنے کی قدرت نہیں دی تھی، مگر جب بنی اسرائیل نے یہ معاملہ کیا تو پھر کھانے خراب ہونے لگے۔ آگے ارشاد فرمایا وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، مراد یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے حق کو کم نہیں کیا، ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچایا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے تھے، یعنی حد سے زیادہ غذا لے کر اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، سو وہ میرے عذاب کے مستحق ہو گئے اور اس رزق سے محروم ہو گئے جو کسی قسم کے بوجھ، دنیاوی تھکاوٹ اور اخروی حساب و کتاب کے بغیر ان پر نازل ہوا کرتا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں حکم فرمایا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس میں جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جانا کہ حِطَّةٌ، ہمارے گناہ معاف فرما، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور قریب ہے کہ نیکی کرنے والوں کو ہم مزید اجر دیں گے۔ بستی کو عربی میں قریہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں قریہ سے مراد مقام اریحہ ہے
جو کہ جابر لوگوں کی بستی تھی۔ آیت کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ 40 سال گزرنے کے بعد جب تم میدان تی سے نکلو تو بیت المقدس میں داخل ہو جانا۔ اس بارے میں مختلف اقوال ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ لمبے سفر پر تھے اور اس وقت من و سلوہ کا نزول ہوا، اور پھر انہوں نے یہ خواہش کی کہ ہمیں دوسری نعمتیں کھانی ہے، تو انہیں ایک بستی کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ اس بستی میں جاؤ، تمہارے آنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارا رعب ان پر طاری فرمایا ہے، اور کفار وہ بستی چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ وہ بستی کھانے سے تیار ہے، مگر اس بستی میں جانا تو دروازے پر شکرانے کا سجدہ کرنا اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جانا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ میدان تی میں 40 سال وہ قید رہے، پھر انہیں یہ حکم ہوا کہ میدان تی سے نکل کر اب تمہیں کسی بستی میں جانا ہے، تو وہاں جب تم جاؤ گے تو تم شکرانے کا سجدہ کرو گے اور معافی مانگو گے۔ آگے فرمایا پھر اس میں جہاں سے چاہو اور جتنا چاہو کھانا۔ رغدن کا معنی یہ ہے کہ تم پر رزق کو کشادہ کر دیا گیا ہے، اور فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بستی میں داخل ہونا۔ اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ سجدن کے معنی یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی پہلے سجدہ کرنا پھر داخل ہونا، اور ایک معنی یہ ہے کہ سجدن کے یہ معنی ہے کہ تم جھک کر خضوع کے ساتھ انکساری کرتے ہوئے داخل ہونا۔ آگے شاید فرمائے حطہ، یعنی حطہ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ اس لفظ کا معنی یہ ہے کہ ہم سے ہماری خطائیں ساقط فرما دے۔ اس سے بنی اسرائیل کو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نغفر لکم خطایاکم کا معنی یہ ہے کہ ہم تمہاری خطاؤں پر پردہ ڈال دیں گے اور اس سے تمہاری مغفرت فرما دیں گے، کیونکہ مغفرت وہ گناہوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم عنقریب نیک لوگوں کو زیادہ دیں گے، یعنی ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، سو جو لفظ انہیں کہنے کو کہا گیا تھا اس کو ظالموں نے دوسرے لفظ سے تبدیل کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، یعنی انہوں نے وہ بات کہی جس کا ان سے کہا نہیں گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان سے کہا گیا کہو حطہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے، تو انہوں نے اس کے بجائے حنطہ کہہ دیا، اور یہ بنی اسرائیل کا اللہ کے حکم کو ہلکا جاننا تھا۔ انہیں حکم یہ تھا کہ دروازے پہ پہنچ کر سجدہ کریں پھر داخل ہوں، لیکن اپنی سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ جس طرح انہوں نے قول میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور اسے تبدیل کر دیا، اور حطہ کی جگہ حنطہ انہوں نے کہا، اسی طرح فعل کے اندر بھی انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور سجدہ کرنے کے بجائے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے وہ داخل ہوئے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3403، مسلم شریف حدیث نمبر 3015، ترمذی شریف حدیث نمبر 2956، مسند امام احمد بن حنبل دوسری جلد صفحہ نمبر 318۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیل لبنی اسرائیل وادخلوا الباب سجدا، بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وقولوا حطہ، اور یہ کہتے جانا کہ ہمیں بخش دے، فبدلوا، تو ان لوگوں نے اس میں تبدیلی کی، ودخلوا یزحفون علی استاہیہم، اور وہ سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، وقالوا حبۃ فی شعرہ، اور انہوں نے حطہ کہنے کے بجائے حبۃ فی شعرہ کہا، یعنی گندم کا دانہ بالی میں۔ جب انہوں نے یہ نافرمانی کی تو فرمایا، آسمان کا عذاب ہم نے ان ظالموں پر اتارا، یعنی اللہ تعالی نے طاعون کو بھیجا، اس بیماری سے ایک لمحے میں ان کے 70,000 افراد ہلاک ہو گئے، بما کانوا یفسقون، یعنی یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور اللہ کے حکم سے باہر نکل جاتے تھے۔ محترم پیارے بھائیوں، اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ اب ہم پاکیزہ زندگی گزاریں گے۔ دنیا کی زندگی بے حد مختصر ہے، گناہوں بھری زندگی کے بڑے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا اور اصل نقصان کا جو خطرہ ہے وہ قبر و آخرت کی زندگی میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی نحوستوں سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، سکون، چین، اطمینان چلا جاتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے بسا اوقات بیماریاں بھی نازل ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں، استغفار کی کثرت کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں ہے، ابن ماجہ صفحہ نمبر 290، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہوگے، اور میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو، تو تم پر مختلف عذاب نازل ہوں گے۔ جب قوم اعلانیہ بے حیائی کرنے لگے تو اس میں طاعون پھیل جاتا ہے، اور ایسے دردوں والی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔ اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اس میں قحط سالی، سخت مشقت اور ظالم حکومت نازل کی جاتی ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش بالکل نہ ہوتی۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کرتے ہیں، ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، جو ان کے بعض اموال کو لوٹ لیتے ہیں۔ اور جو پیشوا اور حکمراں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، وہ آپس کی جنگوں کے خوف میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔